ہم سب کا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق کسی فرقے کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ قطعاً بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو، لا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرو. اللہ نے منع کیا. اور ہم سب اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہمارا کسی فرقے کے ساتھ، کسی دڑے کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ فرقہ واریت نہیں کرنی، فرقوں میں نہیں بٹنا. اور میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 بنیں گے. مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ بنانا، فرمایا کہ کیا ہوگا؟ بنیں گے. جیسے فرمایا آخری زمانہ ہوگا، بے حیائی ہوگی، عورتیں ننگی ہوں گی. ایسے یہ بھی فرمایا جیسے وہ غلط کام ہے ایسے فرقہ واریت بھی غلط ہے. لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بنیں گے. اور پھر جب بنیں گے تو ان کے لیے یا رسول اللہ اے زہرا کے بابا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کلٌ فی النار، تمامی جہنمی، الواحدۃ الناجیہ، ایک نجات والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جو جنت میں جائیں گے؟ باقی سارے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. اب میرے سے مراد کیا مراد ہے؟ حضور سے مراد سنت، میرے طریقے پر. طریقے سے کیا مراد ہے؟ بولی چھوڑو، سنت اور صحابہ. اور ایک بات یہاں وضاحت کر دوں، اور صحابہ میں اہل بیت اور صحابہ شامل ہیں. یہ لفظ جو صحابہ بولا گیا اس میں مولا علی بھی شامل ہیں، اس میں حسن اور حسین بھی شامل ہیں. یعنی کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر، میرے طریقے سے مراد سنت اور صحابہ سے مراد جماعت. اس حدیث سے یہ اہل سنت و جماعت نکلا. اور فرمایا کہ جو اہل سنت و جماعت ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جنتی. حدیث کی روح سے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اہل سنت کے ساتھ ہے. یہ سارے ولی، حضور پیر دیوان علی شاہ، پیر سید کرم حسین شاہ بابا موڑوی، اور پیر سید ولایت حسین شاہ، پیر کرم شاہ، یہ سارے حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو بابے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنا بھی اللہ کے ولی ہیں، ان سب کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. اور اب کہتے ہیں جی ان کو علم نہیں تھا تو ہم دوسری طرف جدید طریقے کی طرف جا رہے ہیں. ہم تمہاری تحقیقیں جائیں ڈنگے کی ڈابی میں. ہمیں نئی تحقیقیں، نیا فرقہ، نیا مذہب نہیں چاہیے. ہمیں جو تعلیم حضور سیدی مجدد کشمیر پیر سید دیوان علی شاہ نے 200 سال پہلے آنے کہا دی، وہ تعلیم، وہ طریقہ، وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو دیا بابا جی نے، وہ عقیدہ اہل سنت. اور ہم تاحیات اس پر قائم دائیں. ایک بات کرنی تھی المختصر اسی پر اختتام. یہ ماضی میں کچھ دن ہو گئے کہ جی وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے. استغفراللہ، کس کا دن ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہوتی نا، جیسے یہ سید 10 محرم کو شہادت حسین کے حوالے سے روڈ پر ہوتا ہے، اسی طرح سیدہ کی شہادت پر بھی روڈ پر نہیں کرتا. اہل سنت کے مطابق سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت نہیں ہوئی. کوئی حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو شہید نہیں کیا. سیدہ فاطمہ زہرا کی جو وصال، جو موت، جو وصال ہوا ہے وہ تبھی وصال ہوا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کا وصال تبھی وصال ہوتا ہے. اور رات کو مولا کائنات علی مرتضیٰ سیدہ کا جنازہ تدفین کا سلسلہ کر دیتے ہیں. دوسرے دن حضرت عمر
صدیق کو علم ہوتا ہے، ابو بکر بھی آ جاتے ہیں تعزیت پیش کرنے، عمر بھی آ جاتے ہیں اور آ کے شکوہ کرتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا کی وصیت تھی کہ پردے داری میں مجھے دفنانا، اس لیے سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کو ہی پڑھا گیا اور رات کو ہی تدفین کی گئی کہ سیدہ کی وصیت تھی اور سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کا معاملہ تھا۔ تو یہ مومی شاپر سمجھ دی ہونا بازارہ نے کنے چپینے ہونے ادھر ہاشنی تھا اڈری تھا ادھر تو ادھر ہاشنی تھا اڈری تھا دونے پاس ہے اے مومی شاپر تے فیس بکاں دا دعا کریا اس طرف توجہ نہ کرو اسا سنی الحمدللہ اور اسا اہل بیت کی بھی مننے علامہ صاحب حدیثہ سنیے نا کہ اہل بیت کی منو درس دیتا تو اس طریقے نال اسا حضور میں صحابہ کی بھی مننے واقعی